کسی بھی ملک میں رہنے والے سٹیزن کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کے جان و مال کا تحفظ. اور اگر بات کی جائے پاکستان کی تو یہاں پہ آئے روز مختلف واقعات ہو رہے ہیں، مختلف سانحے ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جن کا جس ٹائم دیکھا جاتا ہے، جن پہ تحقیق کی جاتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ کل سوات میں ہوا کہ جہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، ڈسکا سے غالباً وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ اپنا انجوائے کر رہے تھے. ان کا ایک وہ ٹرپ تھا وہ کر رہے تھے، تو اسی اسنا میں انہوں نے کچھ سیلفی لینے کے لیے وہ اس غرض سے آگے گئے دریائے سوات میں، اور جہاں پہ اچانک سے ایک سیلابی ریلا آ گیا. تو اس سیلابی ریلے کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ وہ کافی دیر پھنس کے تھے، اور اس کے بعد کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا. یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی دیر تک وہاں پہ پھنسے رہے تھے اس دریا میں، ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا جا سکا. تو آج میں اس بارے میں پبلک کی بھی اوپینین لوں گا، اور میں ایکسپرٹس کی بھی، گورنمنٹ آفیشلز کی بھی اوپینین لوں گا کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں مختلف شہروں سے، ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر مائنڈ میں رکھنی چاہیے، اور کس طرح سے آنے والے دنوں میں اس قسم کے حادثات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جی، آپ نے دیکھا کہ میں نے سانحہ سوات پہ اپنے انٹروڈکشن میں بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ٹائم پورا ملک جو ہے وہ وہاں پہ غمگین ہو چکا ہے. تو ایسے سانحے ہونے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کافی بات چیت کی جاتی ہے، کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں کہ ایسے سانحے دوبارہ ہونے سے ان کو روکا جا سکے؟ کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں یا نہیں بنائی گئی؟ تو اس حوالے سے میرے ساتھ اس ٹائم ایک گورنمنٹ آفیشل موجود ہیں جن کا نام، جن کا ڈیزگنیشن انانیمس رہے گا، لیکن وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کیا اس میں ساری غلطی گورنمنٹ کی ہے، یا ٹورسٹ کے اینڈ سے بھی کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے؟ ان کو بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس ٹائم وہ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ان کو یوز کرنی چاہیے آج کل کے اس دور میں. تو سر، ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ. جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بہت ہی اس ٹائم پریویلنگ ایشو ہے یہ، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے یہ مانسون سیزن ہے، فلڈز وغیرہ کا بڑا خطرہ ہے. تو بارہا جو ہے وہ حکومت پاکستان کی تعاون سے ایک ایپ بنائی گئی ہے، پاک انڈیا میں ڈیزاسٹر الرٹ ایپ، جس پہ یہ تقریباً 2 دن قبل یہ الرٹ جاری کر دیے تھے کہ مانسون کا خطرہ ان علاقوں میں، اور ٹورسٹ جانے سے پرہیز کریں یا حفاظتی تدابیر اختیار کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ فوٹو شوٹو سیلفیز کھچانے کے لیے چلے جاتے ہیں دریا کے قریب، اور جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سوات کا واقعہ بھی ہے. دیکھیں، اس پہ 2 سائڈز آف دا کوائن. ایک تو حکومت کی بھی نیگلیجنس ہے، اس میں نو ڈاؤٹ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور پر وقت اگر ان کو ریسکیو کیا جاتا اور 112 فلی اکوپڈ آتی اور ان کو ریسکیو کیا جاتا تو کافی قیمتی جانیں بچ سکتی تھی. لیکن رسپانس ٹائم اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. لیکن دوسری سائڈ آف دا کوائن یہ بھی ہے کہ ٹورسٹ کو کئی دفعہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ مانسون سیزن ہے. اس میں سوات کا ایریا ہو گیا ہمیشہ سے جو ایک ہاٹ کیک رہا ہے. فلڈ سے ریلیٹڈ ہمیشہ سوات میں فلڈز آتے ہیں، اور ٹورسٹ بھی اس چیز سے باخبر ہیں کہ جب بھی سرج آتا ہے ریور کے اوپر تو سوات کا ایریا میں فلڈ آتا ہے، اور یہ سیلابی ریلا آتا ہے جس سے کافی نقصان ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن انہی کے ایک فیملی ممبر نے جو ہے وہ ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ جی سیلفی کھچانے کے لیے لوگ گئے اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. تو خدارا میری ریکویسٹ ہے ٹورسٹ سے، اول تو اس مانسون سیزن میں کائنڈلی پرہیز کریں ان علاقوں میں جانے سے، اور اپنی اگر جا بھی رہے ہیں تو محفوظ مقامات پہ رہیں، اور دریاؤں کے کناروں پہ جا کے تفریح کے لیے، سیلفیز کے لیے یہ خطرہ نہ مولیں، کیونکہ یہ مانسون ہے، کسی ٹائم بھی سیلابی ریلا آ سکتا ہے اور قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو دونوں ہی اس میں جو ہے وہ دونوں سائڈ کی ہی میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس تھی، ٹورسٹ کی بھی اور ایز ویل ایز گورنمنٹ کی.
اب بالکل ٹھیک ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں جس طرح یہاں نارتھ سائڈ پہ ٹورسٹ آتے ہیں, یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی کہا جاتا ہے, اس طرح کے کافی پرابلمس ہو چکے ہیں, تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ لوگوں کو جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے ان جگہوں پہ وزٹ کرنے سے پہلے؟ مطلب بھائی ایسا ہے کہ پاکستان این ڈی ایم اے نے ایک ایپ بنائی ہے, این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ایپ, جو کہ تقریباً کئی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. اس کے اوپر بر وقت الرٹ بھی دیے جاتے ہیں کہ کن علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں, کہاں پہ کیا خدشات ہے, اور حفاظتی جو تدابیر ہیں, سیفٹی گائیڈ لائن, ان کو بھی اس کے اوپر دیا جاتا ہے اور بر وقت الرٹ جاری کیے جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے جو بھی سن رہا ہے اس ٹائم, کائنڈلی یہ اپلیکیشن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ رکھیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے پلانز بنائیں جہاں بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے. سیکنڈلی, مانسون کا سیزن ہے, مانسون بہت ہی یہ بارشیں اور یہ کافی سچویشن پریویل کرے گی آگے, اور یہ 2-3 ہفتے تک ایسی ہی سچویشن رہے گی, لینڈ سلائڈ بھی ہوگی, فلڈ وغیرہ بھی آ سکتے ہیں, یہ خدشات موجود ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے جو بھی سن رہا ہے, جو بھی پلان کر رہا ہے, پلیز پلان اکارڈنگلی, اور مانسون ختم ہونے کا تھوڑا انتظار کیجیے اور اس کے بعد چلے جائیے. ناران بھی نہیں بھاگ رہا, سوات بھی نہیں بھاگ رہا, سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کائنڈلی ان دنوں میں اس سیزن میں اوائڈ کریں ایسی جگہوں پہ جانے سے, نہیں تو جانی اور مالی نقصان ہوگا اور پھر اس کے بعد سارا ملبہ حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ غلطی ٹورسٹ کی بھی ہے, جبکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ مانسون کا سیزن ہے, پرہیز کریں ایسی جگہوں پہ جانے سے. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بریف کر دیا. ابھی تو یہ بڑا افسوسناک ثانیہ ہو چکا ہے, لیکن آئندہ کے لیے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ نے سجیشنز بھی دے دیے. تو میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہے. ٹائملی رسپانس کے ساتھ جانیں بچائی جا سکتی تھی. 1122 یا حکومتی جتنے بھی ادارے ریسکیو آپریشنز میں جو موجود ہیں, کائنڈلی ان کو پتا ہے کہاں پر کون سی جگہ ہاٹ کیک جہاں پہ فلڈ آ سکتے ہیں, نقصانات ہو سکتے ہیں. کائنڈلی اپنے آپ کو اکوپ رکھیں اور وہاں پہ موجود رہیں, کیونکہ کافی ٹورسٹ ابھی بھی گئے ہوئے ہیں اور ذرا سی بھی نیگلیجنس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی اپنے آپ کو ٹوٹلی اکوپ رکھیں, الرٹ رکھیں, اور ایسی سچویشن میں حکومتی اداروں کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہیں اور بر وقت کارروائی کی جائے تاکہ مزید نقصانات سے بچا جا سکے. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آفیشیل یہ جو سانحہ سوات ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کیسے اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا. اگر بر وقت کارروائی کی جاتی کہ جتنی دیر وہ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے, اگر ان کی مدد کر دی جاتی یا کوئی ایسے سٹیپس لے لیے جاتے کہ جس سے ان کی جانیں بچائی جا سکتی, تو ہو سکتا ہے کہ آج ان کی زندگیاں بچ جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ ٹورسٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہ یہ ریڈ زون سینسٹیو ایریاز کو مائنڈ میں رکھیں, ایک سیلفی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں. آج میں بات کر رہا ہوں یہ جو سوات میں ٹریجڈی پیش آئی ہے جس میں بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دریائے سوات میں وہ لوگ گئے تھے اور وہ لوگ کافی دیر تک شور شرابہ کرتے رہے, لیکن ان کو وہاں سے اس ٹائم ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اس سے پہلے میں نے ایک گورنمنٹ آفیشیل سے بات کی ہے جو کہ سینئر گورنمنٹ آفیشیل تھے, وہ اپنا اس پہ اوپینین دے رہے تھے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس کیوں پیش آتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے میں اس ٹائم ایبٹ آباد پریس کلب میں موجود ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ بڑے رسپیکٹڈ اور سینئر جرنلسٹ عادل عباسی صاحب موجود ہیں جو کہ اس قسم کے انسیڈنٹس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑا چیزوں کو جو کرنٹ افیئرس کی چیزیں ہیں یا جو باقی ایونٹس ہیں ان کو بڑا کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں. تو آج ان سے بھی یہ جانتے ہیں کہ جو اس طرح کے ایونٹس پیش آ جاتے ہیں ان پہ وقتی طور پہ تو بڑی بات کی جاتی ہے, بڑی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, لیکن کچھ دیر بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہی وہ آوازیں بند ہوتی ہیں تو اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوتی. تو عادل عباسی صاحب سے جانتے ہیں سانحہ سوات کے حوالے سے. جی عادل عباسی صاحب تھینک یو. جی بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں جی سانحہ سوات جو ہے وہ اس پہ ہر پاکستانی بلکہ ہر دنیا کا انسان جو ہے وہ اس پہ شرمندہ ہے, اور اس سے زیادہ نااہلی اور بے حسی کیا ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں ہیں اور سائڈ پہ کھڑے سیلفیاں چل رہی ہیں, ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں, لیکن افسوس کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا. آپ اس سے زیادہ نااہلی کیا دیکھیں گے آپ کے ریسکیو 1122 کی کہ اس کو کال کی جاتی ہے اور 2 گھنٹے تک وہ پہنچتا نہیں ہے, اور جب موقع پہ پہنچتا ہے تو ان کے پاس سرے سے کوئی حالات ہی نہیں ہے. یار 11 سال سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, 11 سالوں میں آپ کوئی ایسا ادارہ نہیں
بنا سکے کہ جو وہاں پہ ریسکیو ہوئے لوگوں کو کر لے, جن کے پاس کچھ حالات ہوں, جن کی کچھ ایسی ٹریننگ ہو. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب فرما رہے تھے جی ہم نے ہیلی کاپٹر جو ہے جی اس کو ہم نے ایمرجنسی ایمبولینس ڈکلیئر کر دیا گیا, سارا کچھ کر دیا گیا. یہ اگر سی ایم ہاؤس سے ہیلی کاپٹر پشاور سے اڑتا تو 7 منٹ کی ہیلی کاپٹر کی ڈرائیو جو تھی وہ سوات تک تھی. پھر کل دیکھیں انتظامیہ نے اپنے سے پریشر ہٹانے کے لیے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا, اے سی کو, ریسکیو انچارج کو, 2-4 کو معطل کر کے جی ہم نے بڑا کیا ہوگا معطل میں. کل سارے کے سارے اپنے عہدوں میں بیٹھے ہوئیں گے. آج کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کو بھی معطل کیا. لیکن یہ کیا ہوگا, یہ ہفتے بعد سارے کے سارے بحال ہو جائیں گے. 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ ان سارے لوگوں کو بچا سکتے تھے, ہیلی کاپٹر پہنچا کے آپ ان کو بچا سکتے تھے. ابھی آپ اعلان کر رہے ہیں ان کے زخموں میں مرہم پہ اور نمک جو ہے نمک پاشی کر رہی ہیں کہ ان کے جو ہے وہ 15-15 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا. ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ یہ مطلب ہے آج کل پتہ ہے آپ کو اے آئی ٹیکنالوجی ہے اس سے بنی ہوئی ہے, لیکن میرے ایک دوست ہیں سوات کی, میری ان سے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا جی وہ تابوت آ رہے ہیں, وہ کچرے کی گاڑیوں میں وہ لگے. انہوں نے کہا جی بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, جو کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہیں ان میں تابوت جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ ایمبولینس تک بھی نہیں ہے. جی کتنا عظیم مذاق ایک تھانے پہ کیا جا رہا ہے, اور کبھی کہا جا رہا ہے جی ہم وہاں پہ ٹینٹ لگائیں, ہم یہ کریں, اور پھر مجھے بتائیں اس کی ایف آئی آر ابھی تک کیوں نہیں کٹی. وہاں کا جو کمشنر ملاکنڈ ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے, ڈی آئی جی ملاکنڈ کے خلاف ہونی چاہیے, ڈی پی او سوات کے خلاف ہونی, جو چترال کا ڈی پی او ہے وہاں پہ اس کے خلاف ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو وہاں کا ڈی سی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے, مقدمات ان کے خلاف درج ہونے چاہیے. کوئی ایک تو کبھی جواب دے. یہ سانحہ ہوگا بعض آپ والی یہ ہفتہ 2-4-5 دن یہ میڈیا میں باتیں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, 2 دن بعد ایک نیا سانحہ ہوگا, لوگ اس کو بھول کے سارے کے سارے اس طرف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین بے حسی کی جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ مثال ہے. وہی بات ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اس ٹائم سانحہ سوات کے بعد پورے پاکستان کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہو چکی ہے, ہر بندہ اس ٹائم غمگین ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سراسر گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ ان لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹورسٹ جتنے بھی آتے ہیں اس سائٹ پہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ احتیاطی تدابیر مائنڈ میں رکھ کے آئیں, تھوڑا سا خیال کریں, ایسی سینسیٹیو جگہوں پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے نوٹس دیا ہوا ہو کہ وہ جگہ جو ہے حساس ہے, یا وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, یا پانی کا ریلا آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے. آئندہ کے لیے اس طرح کے انسیڈنٹس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور اس انسیڈنٹ پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ سردار نوید عالم صاحب موجود ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ایبٹ آباد پریس کلب بھی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کرٹیکل انالیسس ہوتا ہے, یا جو علاقے کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, یا کوئی بھی ایسا ایشو جس پہ بات ہونی چاہیے اور بہت کم بات ہوتی ہے, اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اور بڑا لاجیکل پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تو سانحہ سوات کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. آپ کا شکریہ جی, آپ کے شمال نیوز نیٹ ورک کا شکریہ. سانحہ سوات کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا. اس طرح اس سے پہلے بھی کافی ایونٹس ہو چکے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس میں صرف گورنمنٹ ہی قصوروار ہے کہ گورنمنٹ بر وقت ان لوگوں کو وہاں سے ریسکیو نہیں کر سکی, یا ٹورسٹ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو جب الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ وہاں پہ سیلفی وغیرہ لینے چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ اپنی لائف کو رسک نہیں لیتے اپنی زندگی کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الرٹس تو جاری کرتے ہیں لیکن دفاتر کی فائلوں کی حد تک, اور جو صرف اور صرف افسران تک محدود ہوتے ہیں, اور یہ وہ اپنی سیف سائٹ کے لیے وہ الرٹس جاری کرتے ہیں. ٹورسٹ کی جہاں تک بات ہے تو کے پی گورنمنٹ نے جو ٹورسٹ وہ ہے, اور خاص طور پہ سیاحت کو بڑا ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاحت سے ہم انکم جنریٹ کریں گے, تو سیاحت کی سہولیات پہ بھی بات کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سانحہ سوات ہوا اور اس میں جو 15 قیمتی جانیں اس میں اس سیلابی ریلے میں بہہ گئیں, وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے وہاں پہ فریاد کرتے رہے. وہ جو فوٹیج بنا رہے تھے وہ بھی ادھر موجود تھے, اور کبھی امکان یہی ہے کہ انہوں نے مقامی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوگا. لیکن وہاں پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہاں پہ 1122 ہے, اور 1122 صرف اسلام آباد دھرنے کے لیے یا لاہور دھرنے کے لیے 1122 کی ایمبولینسز اور اس کی ہیوی مشینری نہیں ہے, وہ کے پی کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات, اس سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی مبارہ نہیں ہے,
اس سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی مبرہ نہیں ہے، اور جس کا حلقہ ہے امیر مقام وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ایسا ہے. یہ تینوں مجرم ہیں اس معاملے میں، یہ تینوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسری رہ گئی ٹورسٹ کی بات، تو ٹورسٹ احتیاطی تدابیر اور احتیاطی اس کا، اب ہماری قوم کا المیہ ہے، ہم جہاں پہ گھومنے جاتے ہیں تو ہم وہاں کچرا پھینک کے آتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارا ہوا ہے. اس کے لیے پراپر ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو اب جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں تو عملہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں ماسوائے کلاس 4 کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ ہوتے، وہ گائیڈ کرتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. اور اگر 2-2.5 گھنٹے وہ ادھر سٹے کیا، کدھر تھے ہمارے یہ حکومتی مشینری؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں زندگی پکار رہی تھی اور موت چیخ رہی تھی کہ میری طرف آؤ. اچھا، یہ سر ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے اس میں، آپ نے گورنمنٹ کے رول کو بھی واضح کر دیا اور جو ٹورسٹ ہیں ان پہ بھی. لیکن آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ سیلفی لینے کے لیے، ڈفرینٹ سٹائلز بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کسی بھی طرح کا خطرہ مول لے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی بھی کوئی اویئرنیس کیمپین نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں یوتھ کو یہ بتایا جائے کہ سیلفی وہ ضرور لیں لیکن یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ اتنا خطرہ مول نہ لے لیں کہ جس میں ان کی لائف بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے؟ دیکھیں جی، اس میں ہماری بھی ذمہ داری، آپ کی اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک پورا ایک میڈیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم کرائم کی خبروں کی بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سوشل سیکٹر میں جا کے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹورسٹ کو، آپ کا جو نیوز نیٹ ورک ہے اس کی بھی ایک ویورشپ ہے، اسی طرح میرا جو کام ہے اس پہ بھی مجھے اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے، اور کسی نہ کسی کی نظر سے گزر جاتی ہے. دوسری بات، والدین کا بہت بڑا رول ہے، والدین کا بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، کہیں بھی باہر نکلیں تو ان کو گائیڈ کریں کہ اس طرح کے مقامات پہ نہیں جانا. اور خاص طور پہ پانی، دریاؤں، ابھی ہمارا خانپور ڈیم ہے، ہمارا ہری پور ضلع میں ہے، اور اس سے بھی دیکھ لیں کہ وہاں بھی کئی دفعہ حادثات رونما ہوئے ہیں. منع کرنے کے باوجود بچے وہاں سوئمنگ کرتے ہیں، اور سوئمنگ کرتے ہوئے نہ سوئمنگ آتی ہے اور نہ کچھ، وہ جان سے گر جاتے ہیں. تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کمی واقعہ ہونی چاہیے. آپ کی اور میری ذمہ داری بھی اتنی بنتی ہے جتنی ایک حکومتی اداروں کی بنتی ہے کہ ہمیں بھی اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. جی، اس ٹائم ایبٹ آباد پریس کلب میں سردار راشد خان جرنلسٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، بڑے وائبرنٹ جرنلسٹ ہیں، بولڈ نیوز کے ساتھ یہ منسلک ہیں. ان سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں جو سانحہ سوات ہوا ہے جس میں بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی راشد بھائی، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ احمدی بھائی، اور آپ کے اسپیشل آپ کے چینل کا شمال کا، اور آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں پریس کلب میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ بڑے اس میں پیش رہتے ہیں، اور ایبٹ آباد کے مسائل بھی اجاگر کرنے میں کوئی کسر آپ نہیں چھوڑتے. بہت شکریہ جی. اچھا، سانحہ سوات کا تو اب ہر بچے کو پتہ ہے، بڑا افسوس ہوا جی، اور قیمتی جانیں ضائع ہوں دل خفا ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی تو نائلی ہے ہی ہے، کیونکہ ریاست ماں جیسی جب ہم کہتے ہیں تو ریاست کو ماں جیسے ہونا چاہیے. ان کو پتہ تھا کہ مونسون کا اب سیزن ہے، کہیں بھی سیلابی ریلے آ سکتے ہیں، خاص کر ٹورسٹ پوائنٹ پہ جو پہاڑی علاقے ہیں، تو ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھے اس سے قبل بھی. وہ پھر اگر چلے ہم کے پی گورنمنٹ کے نہیں، اور بھی بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، لیکن ایک جو آپ نے ایک فوج بنائی ہوئی ہے، ادارے جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں وہاں پارک میلاکنڈ کے کمشنر ہیں، پھر ڈپٹی کمشنر ڈی سی سوات ہوں گے، اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ دیگر ادارے ہوں گے، ریسکیو. سر اتنے کروڑوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ایک ہم کہتے ہیں سی ایم صاحب آ کے کسی بندے کو ریسکیو کریں، ممکن نہیں ہے، لیکن جو آپ کی ڈپٹی جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے جرنلسٹ کا، آپ کا جو ادارہ ہے اس کا مالک تو بھی یہ کام نہیں کر سکتا نا جی. 100 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے جی، نہیں ہونا چاہیے. کتنی بار سیکھیں گے؟ مری کا سانحہ ہوا، ہمارے سامنے ہوا، قیمتی جانیں گئی. سیالکوٹ میں 2-3 سانحے ہوئے. اس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مرتا غریب ہی ہے. جہاں بھی جائے غریب مرتا ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو ادھر بیوروکریٹس ہے
लाखों करोड़ों की सैलरियाँ ले रहे हैं, गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ ले रहे हैं, वो खुदा कोई काम कर रहे हैं। और केपी में ही टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान के, छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, बड़ा दिल उदास है जी, सच्ची बात ये है। और ऐसे वाक़े हो गए, अब वो चले, अल्लाह पाक उनकी ऐसे लिखी हुई थी, वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको वो जाना अच्छा करे, लेकिन आइंदा आगे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। सरदार राशिद साहब बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजी बताए कि अभी ये वक्ती तौर पे तो बड़ी आवाज़ उठ जाती है, लेकिन बाद में फिर वही जो है चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। कोई ऐसा लाएमल होना चाहिए कि आइंदा के लिए इस किस्म की ट्रेजिडीज़ और इंसिडेंट्स को रोका जा सके।